بسا اوقات انسان اپنے کام کی بے حد کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنی ایفرٹس بھی کر رہا ہوتا ہے، بہت محنت بھی کرتا ہے، لیکن اسے کامیابی مل نہیں رہی ہوتی ہے۔ ناکامی ناکامی ناکامی، یہاں تک کہ تھک ہار کے وہ کہنے لگتا ہے کہ ناکامی میرا مقدر بن گئی ہے، مجھے تو ناکامی ملتی ہے۔ اب اگرچہ یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فقط کوشش کرنا لکھا ہے، انسان کوشش کرتا رہے۔ انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اگرچہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کی، اس میں ناکام رہے، صفر رہے، پھر کاروبار شروع کیا تو اس میں بھی ناکام رہے، کامیابی نصیب نہیں ہوئی، ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ نوکری کی تو وہ بھی مزہ نہیں آیا، مینج نہیں ہوئی، کام نہیں ہو سکا، اس میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ اسی طرح کاروبار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھریلو معاملات میں مینج نہیں ہو پا رہے، اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے ترتیب ہے، الجھاؤ بہت زیادہ ہے، ذہنی طور پر جو ہے وہ ذہنی ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے میں آج ایک بڑا ہی آسان اور انتہائی عظیم وظیفہ ذکر کرنے والا۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑے کامیاب اور بڑے معاملات ان کے اچھے تھے، وہ بڑے کامیاب تھے اور بڑی ان کی لائف بڑی سیٹ تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ اتنے کامیاب ہیں، ہر کام آپ کا مینج ہو رہا ہے، اتنے خوش بھی رہتے ہیں، آپ کا دن بھی بڑا اچھا گزرتا ہے، پریشان بھی نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے شیخ نے بتایا تھا کہ جب بھی رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ نا، رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو درود قدیمی پڑھ لیا کر۔ درود قدیمی کیا ہے؟ درود قدیمی یہ ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرش پر لکھا ہوا درود دیکھا تھا، وہ درود قدیمی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی آسان یہ درود پاک ہے۔ وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ رات کو سونے سے پہلے میں درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اب رات کو سونے سے پہلے جو میں ہم نے وظائف وغیرہ پڑھنے ہیں وہ پڑھ لیں، جیسا کہ حصار کرنا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب بالکل جب سونے لگے نا تو اپنا اختتام اس پر کریں، درود قدیمی پر، کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیں۔ اور جب صبح اٹھیں، اب درود پاک کی ایک برکت یہ ہے، ایک شان یہ ہے کہ بے وضو بھی اگر درود پاک پڑھا جائے نا، یعنی کہ بے وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اب جب صبح اٹھیں، فرماتے ہیں صبح اٹھتا ہوں، جب صبح اٹھیں تب بھی درود پاک پڑھ لیں، یہی درود پاک چند مرتبہ۔ میں نے کہا کتنی مرتبہ؟ کہا کہ میں صبح جب رات کو سوتا ہوں تو 12 مرتبہ، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو 12 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ بتائیے 12 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یعنی آدھی منٹ بھی نہیں لگے گی۔ اب اس کا فائدہ کیا؟ جب آپ روز سوئے درود پاک پڑھ کر رحمتوں کے سائے میں، اور جب صبح اٹھے درود پاک پڑھا، اب پورا دن رحمتوں کے سائے میں، نور کے سائے میں گزرے گا، اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدموں کو چومنے لگ جائے گی۔